السلام علیکم۔ میرے آج کی ویڈیو کا مقصد آپ کے ساتھ اس حالیہ پروٹیسٹ کے حوالے سے ہے، جو کہ پچھلے تقریباً کوئی 6-7 دن سے کوئٹہ سیکریٹریٹ کے ملازمین اور باقی سارے سرکاری ملازمین کر رہے ہیں۔ اس چیز کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ میں کچھ چیزیں پبلک سے بھی شیئر کروں، ان سے بھی کروں، آپ سے بھی کروں، اور ہم اس بات پہ تھوڑا سوچیں کہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے فیصلے کیا اتنے آسان ہیں، ان کے ریپرکشنز کیا ہیں، ان کے نتائج کیا نکلتے ہیں، ان کی ضرورت کیا ہے، موجودہ صورتحال کیا ہے، اور ان سب چیزوں کے پس منظر ہمیں کیا فیصلے اپنے صوبے کے لیے کرنے چاہیے، صوبے کے لوگوں کے لیے کرنے چاہیے، اور ملازمین سب کے لیے کرنے چاہیے۔ پاکستان ایک ایسا ملک نہیں ہے جو کہ معیشت کے حوالے سے بہت تندرست ملک، بہت زیادہ ہو۔ ہمارا جی ڈی پی ریشو آف انکم جو ہے وہ بہت کم ہے، اور پھر بس جب بلوچستان کی بات آتی ہے، بلوچستان ویسے ہی پسماندہ صوبہ ہے، اس کی اپنی ضروریات اور اپنی چیزیں بہت مشکل سے پوری ہوتی ہیں، صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے پاس فنڈ کم ہے، وہ تو ہے ہی ہمارے پاس اپنے لحاظ سے کم، لیکن ماضی میں بہت عرصہ گزرنے کے باوجود نہ ہم نے کوئی ریونیو جنریشن کی طرف چیزوں کو آگے بڑھایا، نہ ڈپارٹمنٹس میں ریشنلائزیشن کی، نہ ان کے اندر ریفارمز لائے، نہ ہم نے اپنا فیس سٹرکچر یا ایسا کوئی میکینزم بنایا جس سے صوبہ کما سکے۔ آج یہ کوسٹ ڈیولپ ہوتے، آج بلوچستان کے بارڈر مارکیٹس ڈیولپ ہوتے، آج بلوچستان کے اندر انڈسٹری صرف 1-2 جگہ پہ نہیں، بہت ساری جگہوں پہ ہوتا، آج بلوچستان کا انفراسٹرکچر بڑا ہوتا، آج جو یونیورسٹیاں 7-8 بنی ہیں، کاش یہ تقریباً 15-20-30 سال پہلے ہوتی، اور یہ ساری سچویشن صورتحال تو آج بلوچستان بہت مختلف ہوتا۔ لیکن ہم جس تناظر میں آج بیٹھے ہیں، اور خاص کر کورونا کے بعد، میں نے یہاں دیکھا ہے، اور بلکہ دنیا نے دیکھا ہے، کہ دنیا کے بہت سارے ایسے معیشت، ایسے ممالک ہیں جو اس کورونا کے اکنامک امپیکٹ کو برداشت نہیں کر پا رہے، اور وہ ریفارمز لا رہے ہیں اور بہت ساری چیزوں کی طرف کٹوتی کر رہے ہیں۔ ہم ایک 22 کروڑ آبادی کا ملک ہیں، اور ہمارے چیلنجز ان سے بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم شاید ان سب باتوں سے ابھی بڑے اوجھل ہیں اور بڑے بھول چکے ہیں کہ شاید کورونا بھی کوئی چیز ہے، کورونا کا کوئی ایک فائنینشیل امپیکٹ ہے، اس کا کوئی سوشو امپیکٹ ہمارے قوم پہ یا ہماری معیشت پہ یا ہمارے حکومت یا ہمارے ساری چیزوں پہ پڑا یا نہیں پڑا ہے۔ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے کورونا کا سوچا، ایک وبا آئی، چل رہی ہے، بڑھ رہی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، کبھی بڑھتی ہے، بس یہاں تک ہم نے اس کو محدود کیا، لیکن ہم اس کے حقائق کی طرف کبھی نہیں جا رہے، اور اس کے حقائق کو سامنے رکھتے رکھتے پاکستان کی جو ایک اپنی معیشت ہے اس کو بھی ہم نہیں دیکھتے۔ یقینی طور پہ آپ کے سوالات نکلیں گے کہ ٹھیک ہے جی، پھر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، گورنمنٹ کو کیا سٹیپس گورنمنٹ نے لیے ہیں؟ بہت ساری چیزیں جس میں گورنمنٹ نے سٹیپس لیے ہیں، اپنی کوسٹ ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہے، اپنے مائنز ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہے، اپنے آرگنائزیشنز کو ریفارم کر رہی ہے، جہاں اخراجات پی ایس ڈی پی میں اور باقی ڈپارٹمنٹس میں بہت زیادہ ہیں ان کو کرٹیل کر رہی ہے، جہاں پہ کام ہے اس کو مانیٹر کر رہی ہے تاکہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ٹھیک ہو، اس کا مانیٹرنگ کا نظام ٹھیک ہو، تاکہ وہ پیسہ جو عوام کا ہے وہ صحیح سمت لگے، صحیح جگہ پہ لگے، صحیح ضرورت کے اعتبار سے لگے۔ یہ بہت سارے ایسے سٹیپس ہیں جن کو ہم کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جاب اپرچونٹیز بھی بڑھا رہے ہیں۔ تقریباً 20,000 لوگوں کو سرکاری ملازمتیں نئی ہم دے چکے ہیں، اور باقی آگے کی طرف بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ الاؤنسز ہم نے بڑھائی ہیں، سیلریز پیکیجز بھی انکریز کیے ہیں، ہیلتھ سیکٹر میں کیے ہیں، باقی چیزوں میں کیے ہیں، اور ایسے پروجیکٹس بھی لا رہے ہیں جہاں ٹھیک ہے ڈائریکٹلی اگر سرکاری ملازمت نہیں ملتی تو اس سوشو انوائرمنٹ کی وجہ سے لوگوں کو، باقی لوگ جو سرکاری ملازم نہیں ہیں، جو ایک عام زندگی گزارتے ہیں، اگر ہم تجزیہ لائیں تو شاید بلوچستان کی آبادی کا 10% حصہ بھی سرکاری ملازمتوں میں ہے۔ باقی ایک بہت بڑی آبادی ہے جو کہ اپنا کام کرتی ہے، کاروبار کرتی ہے، ہوٹل چلاتی ہے، بس چلا رہا ہے، ٹرک چلا رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، مارکیٹ چلا رہے ہیں، اپنا بزنس چلا رہے ہیں، اپنی زمینداری کر رہے ہیں، مال مویشی چل رہے ہیں، یہ بھی بلوچستانی ہے۔ ان کا بھی اتنا ہی حق بلوچستان کے اوپر ہے جتنا آج شاید احتجاج کرنے والے، بلکہ ان سے کہیں زیادہ ہے۔ ان کے اوپر تو پھر بھی ایک صوبے کا اور ایک بہت بڑا گورنمنٹ نے ان کا ایک پیکج بنایا ہے، ان کو ایک روزگار فراہم کیا ہے کہ کم سے کم بھی یہ تقریباً 25, 30, 40 ہزار کے ملازمتوں سے شروع ہو کے 1.5, 2 لاکھ, 3 لاکھ, 4 لاکھ کی طرف بھی جاتے ہیں، یہ اوور آل جب ان کی چیزیں اکٹھی کی جائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بشمولیت ہمارے اور ہم سرکاری ملازمین باقی جتنے بھی لوگ ہیں،
ہم یہ سسٹم بنا ہے پبلک ریلیف کے لیے کہ پبلک کو ہم کیا ریلیف دیں، لیکن اگر ہم صرف ہمیشہ ہر سال ہر 6 مہینے بعد یہی رونا ہم روئیں کہ جی ہماری تنخواہیں بڑھیں، ہماری چیزیں بڑھیں، ہمارے الاؤنس بڑھیں، تو ایک دن آئے گا شاید 5-6 سال بعد، بلکہ 5-6 سال بھی بہت دور کی بات ہے، اس سے بھی جلد شاید ہمارے پاس کوئی فائنینشیل اس طرح کا طریقہ موجود نہیں ہوگا کہ ہم اپنی پبلک یا عوام کے لیے کچھ کر سکیں۔ 2 سال پہلے ہم آئے تھے تو ہمارا کوئی پینشن بل کوئی 30 ارب کے لگ بھگ تھا، یا 30 بھی نہیں تھا۔ ان 2 سالوں میں پینشن بل تقریباً 40-50 ارب میں پہنچ چکا ہے، اور اگلے 2-3 سال میں یہ تقریباً کوئی 70-80 ارب پہ پہنچے گا۔ 5 سال بعد یہ 110-120 ارب کی طرف جائے گا۔ تو کیا ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ ہم پینشن دیتے رہیں گے، تنخواہیں دیتے رہیں گے، الاؤنس دیتے رہیں گے، بس یہی کام کریں گے، حکومتیں اور کوئی کام نہیں کریں گی، تعلیم نہیں دیں گی، صحت نہیں دیں گی، کام نہیں دے گی، روڈ نہیں بنائے گی، ڈیم نہیں بنائے گی، اپنے سوشو اکنامک پیکیجز نہیں لائے گی، زمیندار کے لیے کچھ نہیں کرے گی؟ سو یہ وہ سارے کام ہیں، یہ پبلک کے لیے بھی ہم نے کرنے ہیں۔ تو لہٰذا اس سارے چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں چیزوں کا احساس بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں اس چیز کا سب سے پہلے احساس کرنا چاہیے کہ ہم پھر بھی روزگار پہ ہیں، آپ پھر بھی روزگار پہ ہیں، آپ کو ایک اچھی تنخواہ مل رہی ہے، اس تنخواہ پہ آپ کا خاندان چل رہا ہے، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک بہت ایسا پیکیج ہے کہ جو آج کی ضروریات کو پورا کرتی ہے، بلکہ 10,000 15,000 پہ بھی لوگ کام کریں۔ پرائیویٹ سیکٹر پہ آپ جائیں، پی این کتنا لیتا ہے، ایک ڈرائیور کتنا لیتا ہے، ایک گارڈ کتنا لیتا ہے، ایک چھوٹا سا اکاؤنٹنٹ کسی کا دکان پہ یا کسی کا کمپنی پہ یا پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہے، وہ بھی بلوچستانی ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے۔ 20-25 ہزار سے کسی کی تنخواہ پہ زیادہ نہیں ہے، لیکن ہمارے آپ کے ان کی سیکریٹریٹ اور سرکاری ملازمین کی پھر بھی تنخواہیں ایسی ہیں۔ ہمارے ایسے بھی ایس ایس ٹی ٹیچر ہیں جو تقریباً 1,00,000-1,50,000 روپے تنخواہ لیتے ہیں، اور ایک عام ٹیچر آپ کسی پرائیویٹ اسکول میں جا کے دیکھیں جو اسی بلوچستان سے تعلق کی ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، یہ کام کر رہے ہیں یا اپنی تدریس کا عمل کر رہے ہیں، 15-20 ہزار روپے پرائیویٹ سیکٹر ان کو دیتی ہے۔ اسی طرح ہمارے دوسرے سیکٹر کے ہیں۔ تو ہمیں اس بات پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہاں آج بلوچستان کی پوزیشن فائنینشیل، آپ محنت کریں، ہم اگر اپنی ایفیشنسی پہ کام کریں، ہم یہی سرکاری ملازمین اور یہ سسٹم اپنا صحیح حق ادا کرے اور اس سسٹم کے اندر اپنا پورا انپٹ ڈالے، ہم ایک دفعہ نہیں 2 گنا زیادہ تنخواہیں بڑھائیں گے۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کتنا بڑا فیصد جو ہے ملازمین کا ہے جو وہ اپنی ذمہ داریوں کو اسی ایفیشنسی سے، اسی محنت سے، اسی طریقے سے کر رہی ہے جو اس کو کرنا چاہیے۔ کتنے ایسے اسکول ہیں جہاں ٹیچرز جاتے نہیں ہیں، ڈاکٹرز نہیں جاتے، سارے نہیں، میں نہیں کہہ رہا، لیکن چند ہیں، بہت سارے ایسے ہیں۔ اسی سیکریٹریٹ کی آپ بات کر لیں، یہاں کتنے ایس اوز ہیں جو شاید ڈیوٹی پہ بھی نہیں جاتے، اور ہمیں ان چیزوں کا معلوم بھی ہے، اور اس پہ کبھی کوئی ایکشن لینے کی بات ہوتی ہے یا کوئی طریقہ ہوتا ہے، پھر اسی طرح کے ریزنٹمنٹس آتے ہیں۔ کہنے کا مقصد ایک ہے، آپ کا، ہمارا، ہم سب کا یہ سسٹم ہے۔ آج اگر بلوچستان کی معیشت اور اس کی ریونیو اور اس کی اس اوور آل فائنینشیل پوزیشن کو اگر کوئی نقصان ہوتا ہے، یہ میری بات آپ ضرور یاد رکھیے گا، سب سے زیادہ کوئی اگر متاثر ہوگا وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ یہ سرکاری ملازمین ہیں، یہ سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ اگر بجٹ کم ہوا، اگر ہمارے ریونیوز کم ہوتے ہیں، تو تنخواہ کس کا اثر پڑے گا؟ ایک عام آدمی پہ اس کا تو اثر ایک دوسرے انداز میں پڑے گا۔ تنخواہ کس کی کم ہوگی کل کو؟ الاؤنس کس کا کم ہوگا؟ ضروریات کس کی کم ہوں گی؟ ہیلتھ بینیفٹ کس کا کم ہوگا؟ پینشن کس کا کم ہوگا؟ یہ آپ کو سوچنا چاہیے، ان لوگوں کا سوچنا چاہیے جو اس کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں۔ پبلک، سیاستدان، باقی لوگ بعد میں آئیں گے۔ تو ہم کیوں ایسے فیصلے کریں کہ جن کا برڈن، جن کا فائنینشیل برڈن یہ صوبہ نہ اٹھا سکے، جن کو ہم فیس نہ کر سکیں، ہم صرف سرکاری ملازمتیں بھرتے رہیں، ایک دن آئے پورے صوبے کو سرکاری ملازم بنا دیں۔ حکومت کے پاس تو کوئی ایسے پیسے نہیں ہوں گے، اور نئی دنیا میں ایسا کوئی نظام ہے، اور نئی دنیا میں کوئی ایسا نظام سکسیسفل گیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم سنجیدہ ہیں، اگر ہمارے کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے، ہمارا کوئی اور سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، اور ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے بلوچستان کی بھی ترقی کرنی ہے، بلوچستان کے نظام کو بھی ٹھیک کرنا ہے، ان کی لوگوں کو سروس دینا ہے،
اور آپ کی سروس کو بھی ٹھیک کرنا ہے، آپ کی ضروریاتوں کو بھی پورا کرنا ہے، پھر ہمیں ان سب چیزوں پہ سوچنا پڑے گا. اور ہم سوچ رہے ہیں اور آپ ہمارا حصہ بنے اس میں. لیکن اگر ہم ہر سال ہر 6 مہینے بعد یہی کرتے رہیں کہ 20-25% ہم الاؤنسز بنائیں، تنخواہیں بڑھائیں، یہ ساری چیزیں بنائیں، اس کا امپیکٹ تقریباً کوئی 10 سے 15 ارب آئے گا، جو ڈیمانڈ آج چل رہی ہے، اور بڑے محدود نمبر لوگوں کی چل رہی ہے. کل کو پورے بلوچستان میں اگر یہ ایک ڈیمانڈ پیدا ہو کہ جی صرف سیکریٹریٹ کے ملازمین کی کیوں تنخواہ بڑھیں، سب کی بڑھنی چاہیے، تو ہم 20-25-30 ارب روپے کی طرف اور جائیں. پھر ایک ٹائم آئے کہ شاید بلوچستان نہ تو کوئی ترقیاتی کام کر سکے گا، نہ کوئی لوگوں کی سروس دے سکے گا، نہ ان شہروں کو صاف کر سکے گا، نہ پانی کے واٹر سپلائی اسکیم دے سکے گا، نہ روڈ بنا سکے گا، نہ مرمت کر سکے گا، نہ ڈیم بنا سکے گا، نہ ان اسپتالوں کے اخراجات کو پورا کر سکے گا، نہ ٹیچروں اسٹوڈنٹس کی ضروریات جو نان ڈیولپمنٹ میں ان کو پورا کر سکے گا، نہ ان ٹوٹی ہوئی عمارتوں کو بنانے کا کام شروع کر سکے گا، نہ ان سیکریٹریٹ کو ٹھیک کر سکے گا. ہم کس طرف جائیں گے؟ ہم ایک ایسے سمت اپنے آپ کو لے جا رہے ہیں جس سے لوٹنا بہت مشکل ہے. اور یہ چیز نہ تو کسی ادارے کو ترقی دے گی، نہ تو یہ کسی صوبے کو ترقی دے گی، اور نہ ہی ملک کو ترقی دے گی. یہ میرا ذاتی کوئی شوق نہیں ہے کہ میں کسی پروپوزل پہ کام نہیں کروں اور سنجیدگی نہیں دکھاؤں، اور نہ ہی میری کوئی ایسی کوئی اپنے دل میں کوئی ایسا انا ہے میری، یا میری ایسی کوئی سیاسی سٹیپ ہے کہ میں بولوں کہ نہیں جی میں نے کسی کی بات نہیں ماننی. میں آج اس پوزیشن پہ ہوں، کل نہیں ہوں گا، کل کوئی اور ہوگا، پھر کوئی اور ہوگا. لیکن اگر ہم نے اپنے صوبے کے لیے اور سب کی بہتری کے لیے اگر کچھ فیصلے کرنے ہیں تو ہمیں چیزوں کو بڑا سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا. اور صرف فیصلوں کو ضرورت کی بنیاد پہ نہیں کریں گے، فیصلوں کو اس وقت ہم کریں گے جو ہماری پوزیشنز بھی ہیں، اور ان پوزیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب کے لیے فیصلے کریں. ان ملازمین کے لیے کریں، اساتذہ کے لیے کریں، ڈاکٹرز کے لیے کریں، عام عوام کے لیے کریں، اسپتالوں کے لیے کریں، زمینداروں کے لیے کریں، مال مویشی والوں کے لیے کریں، اور ان لوگوں کے لیے کریں جن کے لیے شاید ہمیں اور آپ کا ان کا پتہ بھی نہیں ہے. تو میں آپ سے التجا کرتا ہوں، اور میں آپ سے ایکسپیکٹ بھی کرتا ہوں، میری امید بھی آپ لوگوں سے ہے کہ ہمیں ابھی کچھ چیزوں کو ہٹ کر دیکھنا چاہیے، کچھ ان کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور ہمیں اپنی محنت اس صوبے کی ترقی کی طرف لے جانی چاہیے، اپنے کام کی ایفیشنسی کو بڑھانا چاہیے، اپنے اداروں کے اندر ہم جہاں جہاں ملازمین ہیں اس کو بہتر سے بہتر انداز میں آگے لانا چاہیے. ہمیں اپنی سروس انڈسٹری کو بہتر کرنا چاہیے. ایک ٹیچر اچھا ٹیچر بنے، ایک ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر بنے، ایک کلرک اچھا کلرک بنے، ایک آفیسر اپنی ذمہ داری پوری کرے، ایک ایڈمنسٹریشن اپنی ذمہ داری پوری کرے. یہ سب مل کے اگر اپنا کام ہم کریں گے، پھر ہم اس صوبے کا ریونیو بھی بڑھا سکتے ہیں، اس کے ساری ضروریات کو اور اچھے انداز میں بہتر کر سکتے ہیں. آج اس گورنمنٹ نے پہلی دفعہ ایسے انیشیٹو لیے ہیں جو آپ سب کی بھلائی کے لیے ہیں، سرکاری ملازموں کی بھلائی کے لیے. آج ہم ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جیو آر سسٹم کا سوچ رہے ہیں، اس کو لا رہے ہیں تاکہ ملازمین اور افسران کو گھر ہوں، تاکہ وہ اپنے کام کر سکیں، وہ اپنے دفاتر جا سکیں. ان کی ریلیف کے لیے کوئٹہ کے اندر ہم بہت سارے اس طرح کے ہاؤسنگ اور آفیسز کا سسٹم لانا چاہ رہے ہیں تاکہ ایک غریب آدمی، ایک عام آفیسر، جو ایک عام ملازم کہیں افورڈ نہیں کر سکتا ہے، وہ کہاں جائے، اس کے لیے بھی کوئی فیسلٹی ہونی چاہیے. جہاں جہاں ڈپارٹمنٹس کی ہمیں جینوئن نیڈ آتی ہے، پچھلی گورنمنٹوں کے نسبت آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا، ہماری گورنمنٹ نے کس حد تک اس کو بڑھایا ہے، ہر لحاظ سے بڑھایا ہے. جابز بڑھائی ہیں، نان ڈیولپمنٹ آپ کا بڑھایا ہے، باقی چیزیں آپ کی بڑھائی ہیں. لیکن ہم بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایز اے پولیٹیکل گورنمنٹ کہ آپ بھی ہمارا سپورٹ کریں، اور اس چیز کے اندر ہم آگے ہیں. اگر ہم نے ان تحریکوں کو سیاسی بنا پہ چلایا کہ جی یہ پارٹیوں کے پلیٹ فارمز ہیں یا کہ دوسرے لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں، تو یقینی طور پہ اس سٹیج پہ اپوزیشن تو اس کسی گورنمنٹ کے رول میں نہیں ہے، اور اپوزیشن ضرور چاہے گی کہ کوئی نہ کوئی حکومت جو موجودہ حکومت ہے وہ کمزور سے کمزور ہو، تاکہ وہ اور کل کو آگے انہوں نے بھی کوئی بہت بڑے چاند ادھر نہیں لگا دینے، بلکہ ان سے سچویشن شاید اور بری بھی بن سکتی ہے. تو میں آخر میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا، آپ جو لوگ یہاں ہیں، میرے لیے آپ سب قابل احترام ہیں، میرے لیے ہر انسان یہاں قابل احترام ہے. یہ جام کمال کی اپنی کوئی ذاتی ملکیت، کمپنی یا فیکٹری نہیں ہے. یہ صوبائی بلوچستان کی ایک ذمہ داری مجھ پہ ہے، ایک وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے، کہ میں اس کے ہر چیز کے فیصلے کے بارے میں
ایک اچھے ذہن سے سوچوں، اس کی اچھائی کے لیے سوچوں، آنے والے ہمارے جو جنریشنز ہیں ان کے حوالے سے سوچوں، اور آپ کی بھلائی کے لیے بھی سوچوں، اس صوبے کے حوالے سے سوچوں۔ میرے لیے ایک سیاسی فیصلہ کرنا بہت آسان ہے۔ آج اگر میں صرف ان فیصلوں کو سیاسی سکورنگ کے حوالے سے کروں، میری جیب سے تو نہیں جا رہا، اور نہ ہی کسی اور وزیر اعلیٰ کی جیب سے جاتا ہے۔ 25 کا 50% الاؤنس بڑھا دیں، آج واہ واہ ہوگی، ہر جگہ پہ بڑے زندہ باد کے نعرے لگیں گے، لوگ بڑے خوش ہوں گے۔ کیا یہ حل ہے؟ 1 سال 2 سال گزار لیں گے، مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ 5 سال بعد میں اور آپ ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے جہاں ہم اگر اس چیز کو بہتر کرنا بھی چاہیں گے، ہمارے ہاتھ سے چیزیں بہت آگے نکل چکی ہوں گی۔ تو لہٰذا میں ان سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو اس بات پہ غور کرنا چاہتے ہیں، فکر کرنا چاہتے ہیں اور سنجیدہ بھی لیتے ہیں، ہم ان سب چیزوں کے حوالے سے تھوڑا سا سنجیدہ ہو جائیں اور چیزوں کو ایک اچھی سمت کی طرف آگے لے جائیں، اور ان دنیاوی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہماری معیشت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ایک ایسا ملک جو کہ بہت غریب ملک ہے، ہاں ہمارے پاس وسائل بہت ہیں لیکن ہمارے ریونیوز بہت زیادہ نہیں ہیں، ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو کچھ ایسے فیصلے اور کچھ ایسے سٹیپس لینے ہوں گے کہ ہم سسٹم کو بھی بہتر کریں، اس کو ایک ایسا سسٹم بنائیں جو اپنی معیشت کو بہتر کرنے کی طرف آگے جائے، ہم اپنے ریسورسز کو ڈیولپ کریں اور ہم اپنی مینجمنٹ کو اوور آل بہتر کریں تاکہ یہ سسٹم بھی ایفیشینٹ ہو اور اپنے پبلک کو ایک اچھی سروس بھی دے سکے۔ میں امید رکھوں گا کہ آپ ان باتوں کو ایک عام بلوچستانی ہو کے سوچیں، نہ کہ آپ کسی پارٹی سے منسلک ہیں، نہ ہی کوئی آپ کسی آرگنائزیشن سے، کسی یونین سے، کسی محکمے سے، کسی ادارے سے منسلک ہیں۔ ہمیں ایز اے پاکستانی، ایز اے بلوچستانی ان سب چیزوں پہ بڑی سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے لیے اس وقت کی ضرورت بھی ہے، اور اگر ہم نے اس پہ کام نہیں کیا تو ہم آنے والے وقتوں میں اپنے آنے والے جنریشنز کو ایک اچھا پاکستان، بلوچستان خود اپنے ہاتھ سے نہیں دے پائیں گے، اور ان کی وجوہات کے پیچھے جب ہم جائیں گے تو بہت سارے ایسے فیصلے ہوں گے جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، ماضی میں کیا، اب کریں گے اور شاید آگے بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا سب کا نگہبان ہو، اپنا کرم ہم پہ رکھے، اور ہم سے وہ فیصلے کرائے جو اس صوبے، اس ملک کی بہتری کے لیے، اس کے لوگوں کی بہتری کے لیے ہو۔ بہت بہت شکریہ۔